کون سی ایسی علامات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جانور کو یا بکری کو ابھی ڈورمنگ کی ضرورت ہے، یا ہم نے جو ڈورمنگ کی ہے وہ صحیح ہوئی نہیں، یا جسم کے مختلف حصے میں جو کیڑے موجود ہیں، مختلف جو اعضاء ہوتے ہیں جانور کے اندرونی، ان تک وہ دوائی پہنچ نہیں پائی یا ان پہ اثر انداز نہیں ہو پائی۔ یہ علامات کیوں آتی ہیں اور ان کو کیسے ختم کرنا ہے اور کون سی دوائی ہم نے دینی ہے تاکہ جانور کی گروتھ پوری آئے اور جانور کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو 5 ایسی علامات بتاؤں گا جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جانور کو ابھی ڈورمنگ کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر علی رضا۔ ہمارے ہاں جو بکری پال حضرات ہیں وہ ڈورمنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں، کچھ شکایات ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ڈورمنگ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ علامت آ رہی ہے، یہ علامت آ رہی ہے، اور بکری جو ہے وہ پوری طرح، اگر ہم نے دودھ کے لیے رکھی ہے تو دودھ نہیں دے رہی، اگر ہم نے ویسے گوشت کے لیے یا ویسے شوقیہ گروتھ کے لیے رکھی ہے تو وہ گروتھ نہیں کر پا رہی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا۔ سب سے پہلے جو علامت ہے، اس کا فارمر حضرات کو بھی بخوبی علم ہے کہ جانور جو ہے، ہم نے جو خوراک ہے اس کی وہ بالکل ٹھیک ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی گروتھ نہیں دکھا رہا، اور ساتھ جانور کے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، جلد جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلی علامت ہے، دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جانور کی ڈورمنگ نہیں صحیح طرح ہوئی، اور ہم نے دوبارہ ایسا ڈورم استعمال کرنا ہے جو اس کو ختم کریں۔ یہ جو علامات آتی ہیں یہ ان کیڑوں کی وجہ سے آتے ہیں جو جانور کے معدے میں موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ایسا معدہ جہاں پہ خوراک جمع ہوتی ہے، پھر جانور اس وہاں سے نکال کے جگالی کرتا ہے، اس حصے میں یہ کیڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی جو آنکھ کی نیچے والی جھلیاں ہیں یا مسوڑے والے حصہ ہے جو منہ کے اندر، وہ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نارمل کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلابی رنگ، تھوڑا سا لال کلر کا جو ہے اس کے وہ حصے ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے پیٹ میں کیڑے ہوں، خاص طور پر اس حصے میں جو معدہ ہے انسانی طرح کا، اس میں جب کیڑے ہوتے ہیں خون چوسنے والے، اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو نشانی ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، جانور کی جو آنکھوں کے نیچے والی جھلیاں ہیں یا منہ کے اندر مسوڑوں والا حصہ ہے، زبان کے نیچے والا حصہ ہے، وہ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری اسی کے ساتھ جو ہے منسلک علامت ہے وہ ہے کہ جانور کا جو جبڑے والا حصہ ہے، نیچے والا جبڑا، اس کے درمیان والی جگہ پہ سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اکثر کیس میں نے دیکھے ہیں کہ فارمر جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کے جو نیچے والا جبڑا ہے اس میں سوزش آنا شروع ہو گیا۔ اور جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈورمنگ کی ہے، کس ڈورمنٹ سے کی ہے، کون سا اس میں کیمیکل تھا یا سالٹ تھا، تو وہ بتاتے ہیں یہ، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سالٹ تھا ہی نہیں اس میں جس نے ان کیڑوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ اور یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ جانور کا جو جگر ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، خون میں مسئلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علامت کیا آتی ہے کہ جانور کے نیچے والا جو جبڑا ہے وہاں پہ سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی جو علامت ہے وہ ہے جانور کو ڈائریا لگا رہتا ہے، ہر ٹائم پیچس لگے رہتے ہیں۔ ڈورمنگ بھی کیا پہلے، ٹھیک ہے، خوراک بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا کہ جانور نے کوئی دوسرا چارہ کھا لیا ہے یا کوئی گندم کھا لی ہے یا کوئی دانے وغیرہ کھا لیا یا منڈا زیادہ کھا لیا، اس کے باوجود ڈائریا رہتا ہے، علاج کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد پھر ڈائریا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جانور کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ پانچویں جو علامت ہے جو اکثر ہمارے فارمرز رات کو نہیں پتہ، وہ کیا ہے کہ جانور کو یہ شکایت آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سارا کچھ ٹھیک ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود بھی جانور کو نزلہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، موسم بھی بھائی ٹھیک ہے، سردی بھی نہیں ہے، گرم موسم ہے، اور چارہ بھی جو ہے مٹی والا نہیں ہے، کوئی الرجی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جانور کو نزلہ رہ رہا ہے، کھانستا ہے جانور۔ یہ ہوتا ہے کہ پھپڑوں کے اندر بھی کچھ قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو پھپڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھپڑے خراب ہوتے ہیں، کھانسی آتی ہے، جانور پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے علاج بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ریکور نہیں ہوتا۔
یہ 5 علامات ہیں جو آپ نے اپنے جانور میں دیکھنی ہے ڈورمنگ کرنے سے پہلے۔ اگر آپ نے پہلے ڈورمنگ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ڈورمر جو آپ نے دیا ہے یہاں تو وہ کمپلیٹ نہیں تھا، مکمل نہیں تھا جو سب کے خلاف کام کر سکے، تو یہاں آپ نے پھر ڈورمر چینج کرنا ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تو علامات ہے، لیکن آپ نے ڈورمر جب بھی یوز کرنا ہے تو ایسا استعمال کرنا ہے کہ جس کو ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں براڈ اسپیکٹرم ہو، جو سب جتنے بھی پیٹ میں کیڑے ہیں ان سب کے خلاف اس کا کام ہو۔ لیکن اگر آپ وہ استعمال کر چکے ہیں، کیونکہ یہ اب موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں جانوروں کے اندر بڑا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جانور جو ہم دوائی دیتے ہیں اس کے خلاف قوت مدافعت بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈورمر تو ہم ٹھیک دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ایسا دے رہے ہوتے ہیں جو سب کے خلاف کام کرے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کیڑے مرتے نہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کیڑے کے متعلق جو سالٹ علیحدہ سے ملتا ہے وہ ہم نے لا کے جانور کو دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مثال کے طور پر جو جگر کے کیڑے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، جو پھپھڑے والے ہیں ان کے لیے علیحدہ، اور جو خون چوسنے والے ہیں ان کے لیے علیحدہ۔ یہی وہ 5 نشانیاں ہیں، اہم نشانیاں، اور بھی علامات ہو سکتی ہیں جانور کے اندر، لیکن یہ 5 اہم ہیں جن سے آپ یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جانور کی ڈورمنگ کی دوبارہ ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور ان پر عمل کر سکیں گے، اور اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ جو یہ مسائل ہیں ڈورمنگ والے یہ ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ڈورمنگ کے سالٹ کے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔